بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، امید آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کا دوست سجاد چودھری، امیگریشن کنسلٹنٹ. اچھا، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور اتنا جو ہے نا وہ ہمارے چینل کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. بیسیکلی آج کل ٹریننگ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، تو ٹریننگ ایکٹیویٹیز کی جو ہے نا وہ ہم ویڈیوز آج کل بنا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو راولپنڈی اسلام آباد نہیں آ سکے، تو وہ گھر میں بیٹھ کے تیاری کر سکیں. ابھی بھی ایک بچے کی آئی ہوئی تھی کہ میں پہنچ گیا ہوں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آفس چکر لگا لیں. اب یہ بیٹا ہے، اس سے سب سے پہلے تو تھوڑا انٹروڈکشن کریں گے، پھر میں اس کی نا ٹریننگ سٹارٹ کرتا ہوں. جی اپنا انٹروڈکشن کروں. مائی نیم از نور محمد. مائی فادر نیم از انور سجاد. I born in Karak in 2001. I have 3 brothers and 3 sisters. I have done my matric from Karak and also done my FEC from Karak. Now I continue my O-level from primary school of medicine, and I have continued by DPT physiotherapy. اوکے ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یہ ویسا گاڑی پہ پیچھے کر لیں، ہم نکال لیں بائک سے. اچھا، اب اس کا جو بیٹا بات یہ ہے، آپ کی جو بنیادی اسپیکنگ ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کا جو کانفیڈینس ہے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اس میں نا جو سیکورٹی گارڈ کا انٹرویو ہے نا، اس میں پہلی بات تو یہ ریٹن ٹیسٹ نہیں ہے. ایک چیز ہو سکتی ہے اس میں کہ آپ کو جو ایگریمنٹ ہے وہ کہیں کہ یہ ایگریمنٹ ہے، یہ پڑھ کے بتائیں. تو اس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی آئی سائٹ بھی چیک ہو جائے، اور دوسری کہ آپ کو رٹا مار کے تو نہیں آئے گے، آپ انگلش کو رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ مین مقصد ہے. اب نا 1 بائی 1 میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سمجھاتا ہوں کہ بیسیکلی آپ کا انٹرویو ہوگا کیسے اور آپ نے اس کو ڈیل کیسے کرنا. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے انٹروڈکشن میں 3 چیزیں انٹروڈکشن میں وہ ذہن میں رکھنا ہے. اگر ایک بندہ آپ کو کہتا ہے نا جو ہی آپ انٹرویو کے لیے، سب سے پہلے ویور سے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ انٹرویو آن لائن نہیں ہے. اس میں دبئی سے کمپنی کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ انفیکٹ پاکستان پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈیلیگیشن جو ہے نا وہ انٹرویو خود لے گا. ٹھیک ہو گیا. باقی ہمارا کام ہے ٹریننگ کروانا، ٹریننگ کرا کے لڑکوں کو تیار کر دینا، انٹرویو میں اپلائی کروانا. سفارش میں کسی کی نہیں کرتا. اگر وہ فیل کر دیں آپ کو آپ کی اسکلس کی وجہ سے یا کسی میٹر کی وجہ سے، تو میں سفارش نہیں کرتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یار میں بچے پہ 8-10 گھنٹے لگا کے اس کو تیاری کروا دوں، لیکن سفارش نہیں کروں گا. اچھا، اگر فار ایگزامپل وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ واٹس یور نیم، تو آپ نے صرف اپنا نام بتانا ہے. اگر وہ پوچھتے ہیں کہ ٹیل می اباؤٹ یور فیملی ڈیٹیلز، ٹیل یور فیملی ڈیٹیلز، پھر آپ نے اپنی فیملی کی صرف ڈیٹیل بتانا ہے. اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف، جب انٹروڈیوس یور سیلف والا سین آتا ہے تو بیٹا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں پھر آپ نے کمپلیٹ اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے. جیسے مجھے کو کہے مائی نیم از سجاد، مائی فادر نیم از محمد الیاس، آئی بورن ان راولپنڈی in 1988. My education is matric, my education is FA, my education is BA. I'm married, I have 2 kids, if I'm unmarried, that's okay. If I'm married, I have no kids, I have 2 kids, 1 kid. Now I applied for the security guard jobs and I came from the Kohar district, I came from Chiklal, I came from Jhelum. Okay? یہ آپ کا 5 سے 6 لائنوں کا انٹروڈکشن ہے جو آپ نے لازمی کروانا ہے. اس کے لیے آپ نے رٹا مارنا ہے. اس کو اگر آپ 10 لائنوں تک بھی لے کے جا سکتے ہیں نا آپ اپنا. اچھا، فار ایگزامپل آپ کا تو کوئی وہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا جاب کا. ایک فار ایگزامپل میں بتا رہا ہوں، تو جو بچہ فریش ہے وہ کہے گا کہ آئی ہیو جسٹ کمپلیٹڈ مائی ایجوکیشن، سو آئی ہیو نو جاب ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، ایک بچہ جس کی ایج ہی زیادہ ہے، 27-28 سال ہے، تو وہ جسٹیفائی تو کرے گا نا کہ میں نے پڑھنے کے بعد 6 سال کدھر گزارے ہیں. تو وہ جو جینوئن ایکسپیرینس ہے اپنا وہ بتا دیں. تو باقی آپ کا انٹروڈکشن صرف یہی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا سیکنڈ کوشچن ہے نا وہ آتا ہے کہ ٹیل می اباؤٹ یور ایکسپیرینس، ٹیل می یور کرنٹ ایکسپیرینس. ٹھیک ہے، اس میں جو بھی آپ نے جاب کی ہوئی ہے نا اس کا آپ نے ایکسپیرینس بتا دیں. یہ نہیں کہنا کہ میں نے سیکورٹی گارڈ کی جاب کی ہوئی ہے. اگر کی ہوئی ہے تو بتائیں، نہیں کی ہوئی تو یہ کمپنی اس چیز کو پریفر کرتی ہے کہ جو جینوئن ایکسپیرینس آپ کا وہ بتائیں. اوکے ہو گیا. اب ان کا تھرڈ کوشچن یہ ہوتا ہے کہ یہ وائی یو وانٹ ٹو جوائن سیکورٹی کمپنی، وائی یو اونلی وانٹ ٹو جوائن سیکورٹی کمپنی. تو آپ یہ کہیں کہ آئی ایم ینگ، آئی ایم انرجیٹک، آئی ایم ہیلدی، آئی ایم اسٹرانگ، آئی لائک دا سیکورٹی کمپنی جابس، اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از دیٹ سیلری پیکج از گڈ. ٹھیک ہو گیا.
یہ اب اس میں پھر اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ وائی یو وانٹ ٹو کم ٹو دبئی, ٹھیک ہے, دبئی کیوں آنا چاہتا ہے, تو انہیں کہیں ٹو سپورٹ مائی سیلف اینڈ ٹو سپورٹ مائی فیملی. آئی ایم دا ایلڈر ون, آئی ہیو ٹو لک آفٹر آل دا فیملیز. جو بھی یہ میں جنرلی سب بچوں کے بارے میں بتا رہا ہوں. کسی کی پیرنٹس اگر بیمار ہیں, اولڈ ہیں, تو وہ کہیں گے کہ مائی پیرنٹس آفن ریمین سک, دے آر ill and all the responsibilities on my shoulder, that's why I have to take care my family. اوکے ہو گیا. تو جو جس کا ریزن ہے نا وہ اس طریقے سے بتا دیں. اب اس کے علاوہ نا کچھ مسلینیس سوالات ہیں کہ بھئی آپ کون سے ضلع سے آئے ہیں, وہ ضلع یہاں سے کتنا دور ہے, اس ضلع میں فیمس چیز کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جیسے ویدر, ہاؤ از دا ویدر آؤٹ سائڈ, تو ویدر کیسا ہے باہر کا, تو آپ یہ کہیں گے ہاٹ اینڈ سنی. تو مطلب اپنے علاقے میں جو بھی آپ کے علاقے میں کوئی فیمس چیز ہے نا, کوئی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے, کوئی ڈگری کالج ہے, کوئی پارک ہے, لیکن جو چھوٹے ضلع ہیں ان میں یہ چیزیں بڑی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کوئی آپ کے علاقے کی کوئی کوہاٹ سے آیا کہ کوہاٹی چپل بڑی مشہور ہے, کوئی چکوال سے ہے کہ ریوڑی بڑی مشہور ہے, کوئی ادھر سے کہیں خوشحال سے آیا کہ سون حلوہ بڑا مشہور ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ نے ان چیزوں کو نا ابھی کور کر کے اپنے گھر جا کے اپنی یا ادھر سینٹر میں بیٹھ کے آپ نے یہ چیزیں پیپر پہ لکھ کے مجھے دکھانی ہے کہ یہ سر میں نے اس کوشچن کے جواب تیار کر رہے ہیں. اوکے ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کو جان دے ذرا بتاؤ ادھر سے سمجھ سے کام کر. اچھا, اب یہ سارا سسٹم ہو گیا. اب اس کے بعد جو نیکسٹ جو صورتحال ہے نا, نیکسٹ صورتحال آپ نے یہ کرنی ہے. یہاں تک جو آپ کا مین انٹروڈکشن ہے نا, وہ مین انٹروڈکشن آپ کا کلیئر ہوگا. اوکے ہو گیا, انٹروڈکشن کلیئر ہو گیا, ایکسپیرینس کلیئر ہو گیا, جنرل کوشچنس کلیئر ہو گئے. اب آگے سیکیورٹی کے مین کوشچنس کی طرف, سیکیورٹی کے مین کوشچنس کی طرف. وہ بندہ کہتا ہے واٹ از سیکیورٹی. اب دیر از اے لاٹ آف ڈیفینیشنز آف سیکیورٹی. سیکیورٹی کی بہت زیادہ ڈیفینیشن ہے. تو اس میں آپ نے کیا کہنا ہے, اس میں آپ نے کہنا ہے کہ ٹو سیکیور دا تھنگس, ٹو پروٹیکٹ دا تھنگس. فار ایگزامپل, آئی ایم ڈپلائڈ ایٹ دا گیٹ, آئی ہیو ٹو چیک دا پرسنل which are coming in the office. Physical check is called security. Protection is called security. Protect the thing is called security. Cordon the area is called security. There are so many definitions which you can also write down security definition on Google. They will show you 4 or 5 definitions. You can memorize them. Okay? Next وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ what is patrolling. اب پیٹرولنگ کیا چیز ہے. پیٹرولنگ کا میں آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ ڈیوٹی پہ ہوں, ٹھیک ہے. میرا ایریا وہاں سے لے کے یہاں تک ہے, ٹھیک ہے. تو میں نا ایسے چلتا ہوا جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور ادھر بھی چیک کر رہا ہوں, ادھر بھی چیک کر رہا ہوں, ادھر بھی چلتا ہوا جا رہا ہوں, چیک کر رہا ہوں. یہ جو چل کے جانا ہے اور ایریا دیکھنا ہے, میرا ایریا اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک ہے, یہ جو چل کے جانا ہے اور دیکھنا ہے, اٹس کالڈ پیٹرولنگ, ٹھیک ہے. یہ بائی واک بھی ہو سکتی ہے, یہ بائی بائک بھی ہو سکتی ہے, بائی وہیکل بھی ہو سکتی ہے. ٹو چیک دا فزیکل ایریا تھرو راؤنڈ بائی واک آن وہیکل از کالڈ پیٹرولنگ. کارڈن آف دا ایریا, چیک دا ایریا, راؤنڈ دا ایریا. اوکے ہو گیا, سمجھ آ گئی ساری پوزیشن. اب یہ سیکورٹی کی ڈیفینیشن اس میں ہو گئی, پیٹرولنگ کی ڈیفینیشن اس میں ہو گئی. اب اس میں جو مین اگلے سوالات ہیں نا, اگلے سوالات بیٹا آ جاتے ہیں سچویشنل سوالات, جو آپ کے مائنڈ کو وہ پڑے گا بندہ کہ یار بندے کے مائنڈ کتنا فاسٹ ہے اس کا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں یار ادھر بلڈنگ میں آگ لگ گئی, ادھر چور آ گئے, ٹھیک ہے, ادھر 2 بندے لڑ پڑے, ادھر کوئی 10-15 بندے آ کے حملہ کر گئے. تو آپ نے بینگ سیکورٹی گارڈ اس وقت کیا کرنا ہے. اس وقت آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے کہنا آئی امیڈیٹلی کال دا کنٹرول روم. نو, یو آر ٹرینڈ سیکورٹی گارڈ, یو ہیو پاس دا سیرا ٹیسٹ, you are quite qualified, you have certificate of the SERA, ٹھیک ہے. آپ کو ٹریننگ دی گئی ہے. آپ نے اس وقت یہ کہنا ہے کہ being security guard the main, پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سیکورٹی گارڈ کی بیسیکلی ریسپانسبلٹی اگر جنرلی پوچھ لیں تو وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ the main responsibility of the security guard is to protect the things, is to protect the area, is to protect the building, is to protect the human body, is to protect the infrastructure. مطلب جہاں آپ کی ڈیوٹی ہے نا اس کی پروٹیکشن آپ کی ذمہ داری ہے. اب وہ بندہ کہتا ہے کہ جی یہاں پہ کوئی بھی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں گے. تو آپ نے کہنا کہ فرسٹ آف آل بینگ سیکورٹی گارڈ آئی ول یوز مائی ابیلٹیز, آئی ول یوز مائی ٹریننگ اسکلز, آئی ول یوز مائی لرننگ اسکلز. فار ایگزامپل دیر از اے فائر, فرسٹ آف آل آئی ول یوز دا فائر اپلائنسز. مثال کے طور پہ یہ سامنے فائر اپلائنسز پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ آئے, آپ نے اس کو پکڑا, اس کو پکڑ کے کھولا اور اس کو یوز کرنا شروع کر, ٹھیک ہے.
اب جب آپ نے یہ اس کو یوز کر لیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ یار آگ پھر بھی نہیں بجھ رہی. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر فرسٹ آف آل یو ول کال یور کنٹرول روم, یو ول کال دا فائر سروسز, یو ول کال دا ایمبولینس سروسز اف دیر از کیجویلٹی. 2 بندے لڑ پڑے ان کو آپس میں کول ڈاؤن کریں, اٹس یور ریسپانسبلٹی. ایک ہجوم آپ پہ حملہ آور ہو جاتا ہے کسی وجہ سے بھی, اس کو آپ ملٹی نیشنل کمپنی میں ڈیوٹی کر رہے ہیں, انہوں نے لوگوں کو واجبات دینے ہیں, یا کسی الیکٹرکسٹی کمپنی میں ڈیوٹی کر رہے ہیں, جیسے پاکستان میں الیکٹرک پہ لوگ ڈاوا بول دیتے ہیں. یہ ساری سچویشن میں دبئی کے حوالے سے بتا رہا ہوں. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, فرسٹ آف آل آئی ول کول ڈاؤن دا موب, آئی ول کول ڈاؤن دا پیپل ایٹ مائی اون. اف they are very angry, they are out of control, they can damage the building, they can damage the human body, then I immediately call to my supervisor, my control room and all the relevant agencies. ایک بندہ کہتا ہے جیسے یہ ہمارے پاس اب ٹی ٹی سی کی بلڈنگ ہے ماشاءاللہ, 4th فلور بلڈنگ ہے, ٹھیک ہے, آپ کی ڈیوٹی گراؤنڈ فلور میں, 4تھے فلور پہ ڈیوٹی آگ لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں گے بتائیں, ویسے آپ کیا کریں گے؟ بس خود اس کو کنٹرول کریں. اگر اس کے بعد خود کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر بیٹا اس کا جو صحیح جواب ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا صحیح جواب یہ کہ آپ گراؤنڈ فلور پہ ڈپلائڈ ہیں. گراؤنڈ فلور پہ بہت زیادہ انسٹالیشنز ہیں. گراؤنڈ فلور سے گزر کے بندے نے اوپر جانا ہے نا, اگر آگ 5ویں 15ویں فلور پہ لگ جاتی ہے, آپ لفٹ نہیں یوز کر سکتے, اس وقت منع ہوتا ہے کہ آپ لگ گئے تو لفٹ نہیں لے سکتے. اب آپ 15ویں فلور پہ 5ویں فلور پہ نہیں جا سکتے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے, تو آپ کیا کریں گے کہ فوراً آپ کال کریں گے ریلیونٹ سروسز کو. انڈرسٹینڈ؟ اب اسی طرح ایک بندہ تھیفٹ کر لیا اپنی, آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یار تھیفٹ ہو گیا, کال آ گئی یار تھیفٹ ہو گیا. آپ سب سے پہلے سی سی ٹی وی کیمراز دیکھیں, سب سے پہلے جو ایریا ہے اس کو کارڈن آف کریں, جو اس کے انٹری پوائنٹس ہیں, آؤٹ پوائنٹس ہیں, تو ان کو آپ کور کریں, ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ بندے کو کور کر سکتے ہیں. تو مین مسئلہ یہ ساری سچویشن میں کہتا ہوں, یہ تو 4-5 سچویشنز ہیں نا. اگر میں آپ کو وہ بندہ 10 سچویشنز بھی آپ کو پوچھ لیتا ہے, تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ فرسٹ آف آل آئی ول یوز مائی ابیلٹیز, آئی ول کنٹرول ایٹ مائی اون لیول, آئی ول کنٹرول ایٹ مائی سیلف, then I will inform the supervisor and other things if I am unable to control due to more things. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا سارا. اب لاسٹ میں نا وہ آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہے کہ بھائی جس جاب کے لیے آپ نے اپلائی کی اس کی سیلری ہے, وہ آپ بتا دیں گے کہ there is a 1600 dirham for the 26 working days for the 30, وہ آپ کی کانٹریکٹ پہ لکھا ہوگا, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو دینا ہے. اب اس میں کوئی آپ کا کوشچن ہے تو بتائیں. آپ جو گھر سے آئے ہیں, آپ کو اچھی لرننگ مل گئی ہے, پہلے میں نے آپ کو بٹھایا, میں نے پہلے آپ کو سارا لرن کروایا یہاں پہ, ٹھیک ہے. اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ کل انشاءاللہ اس کو کر لیں گے. چلیں ویورز, تھینک یو ویری مچ. آپ بھی میری ویڈیوز دیکھیں اور گھر سے بیٹھ کے تیاری کر کے ہیں. جن لوگوں نے ابھی تک ہماری کلاسز جوائن نہیں کی, یہ الحمدللہ بیٹا ایک ذرا دکھائیں, یہ ٹی ٹی سی کے پیچھے ہو کے ذرا دکھائیں. یہ ٹی ٹی سی کی پوری بلڈنگ جو ہے نا, یہ لائک کچھ 3 اور 4 فلور ہیں, ٹھیک ہے, جو ہم نے لے لی ہے. اور یہ صرف آپ لوگوں کے لیے لی ہے کہ یہاں پہ ہم ٹریننگ ایکٹیویٹیز کروائیں گے. آ جائیں, یہاں پہ ہم ٹریننگ ایکٹیویٹیز کروائیں گے. لڑکوں کے لیے ہم کلاس روم تیار کر رہے ہیں, باقی انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں نیواٹیک کی جو ہدایت ہے اس کی روشنی میں. تو انشاءاللہ جلد ہی امید ہے 10 دنوں کے اندر بھی یہ ریڈی ہوگی. باقی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, تھینک یو ویری مچ ٹو سی مائی ویڈیوز. کل جو بچے فائنلی جو بچے ابھی تک ہمارے سینٹر نہیں تشریف لا سکے, تو ان سے گزارش ہے کہ کل 9 بجے وہ پہنچ جائیں. 9 سے 10 ایک کلاس ہوگی, اس کے بعد بچوں کو ٹیسٹ میں اپیئر کرنے کے لیے بھیج دوں گا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.